کلیئرٹی موجود ہے اچھا کیونکہ 4 میں سے 3 صوبوں میں پاکستان تحریک انصاف کی اپنی حکومت ہے، اور پرائم منسٹر یہ کہیں کہ 18ویں ترمیم تھی، صوبوں نے اپنی مرضی کر لی تو بات کوئی بنتی نہیں ہے. تو نیشنل اپروچ چاہیے تھی، نیشنل اپروچ شاید لیک کرتی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ندیم بھائی. اور بغیر کسی سیاست کیے میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ 3 بڑی بنیادی چیزیں ہیں. پوری دنیا میں یہ وائرس ہے، یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، اور ہر ملک جو ہے وہ اپنے اپنے انڈیجنس ریالٹیز کے اکارڈنگلی اور ڈیزیز کے وائرس کے اسپریڈ کے اکارڈنگلی ایک حکمت عملی بناتا ہے. اور پاکستان میں کیونکہ یہ اس کا جو اسپریڈ ہے اور اس کی جو پہلی کیس آیا سامنے وہ باقی ممالک کے بعد لیٹر ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں آیا، تو لرننگ کرو پاکستان کے لیے بہت زیادہ تھا کہ ریجن میں کنٹریز نے کیا کیا اور ڈیولپ کنٹریز نے کیا کیا. اور اس کے بعد کیونکہ ان ممالک میں تحقیق ہو چکی تھی، اس ممالک میں ایک حکمت عملی وضع کی گئی تھی، لیکن پاکستان میں نہ تو ہم اس کے لیے تیار تھے معاشی طور پہ، سوشلی اور آلسو اویئرنیس کریٹ کرنے کے اندر. تو 3 چیزیں میں کہوں گی جو ہم نے شروع میں غلط کی. اور ایک تو آج کی تاریخ تک وزیر اعظم کی جو تقریر ہے وہ صرف ایک کنفیوژن ہے. جیسے آپ نے کہا کہ وہ کچھ کہتے بھی ہیں اور کچھ نہیں بھی کہتے، مطلب کوئی ایک کلیئرٹی. باقی ممالک کی اگزامپلز انہوں نے دیں، لیکن باقی ممالک نے چاہے لاک ڈاؤن کیا اور لاک ڈاؤن نہیں کیا، جہاں زیادہ تر نے لاک ڈاؤن ہی کیا کیونکہ اس کی صرف واحد لاک ڈاؤن اسٹریٹجی پوری دنیا میں ایوالو ہوئی. کچھ ایک اکا دکا ممالک ہیں جس کے اندر کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں اور ہرڈ امیونٹی کی طرف گئے، لیکن ہم پاکستان کے اندر ایک کنفیوژن ہے، ایک سٹیٹ آف کنفیوژن ہے اور نیشنل حکمت عملی اور کوہیژن کی فقدان ہے. اور آپ دیکھیں کہ سندھ کوئی اور بات کرتا ہے، وہاں جہاں 3 صوبوں میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ تینوں اور کانفلکٹنگ باتیں کرتے ہیں وفاق کے ساتھ. اور آج جب وزیر اعظم نے بات کی تو جو سب سے خطرناک بات ہے آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے تھا مریم؟ کہ کنسیلمنٹ کرنا کیا چاہیے تھا؟ بالکل دیکھیں کنسیلمنٹ ابھی تو آپ نے فلاز آئیڈینٹیفائی کرے، لیکن کرنا کیا چاہیے تھا؟ میں ایک اور فلا جو بہت ہی خطرناک ہے اس کے بعد میں آپ کو کرنے کا بھی بتاتی ہوں کہ جو سب سے بڑا فلا ہے اس وقت کنسیلمنٹ آف انفارمیشن ہے. اب پنجاب گورنمنٹ کی جو سمری سامنے آئی ہے جس کے اندر آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے انکشافات ہیں، جو ڈیٹا مطلب دل کو ہلا دینے والا ڈیٹا ہے، اور وہ 15 مئی سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پرائمری اور سیکنڈری جو وزیر اعلیٰ پنجاب کو انہوں نے سمری دی وہ ڈیٹا اور سیمپلنگ کے ساتھ دی، اور اس کے اندر تمام جو علاقے ہیں ڈیٹا سیمپلز بتائے گئے. اس کے اوپر کیوں نہیں عمل کیا گیا؟ 15 دن کل یاسمین راشد صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا WHO نے یہ کہہ دیا، ابھی میری بہن بھی کہہ رہی تھی کہ SDPI کہہ رہا ہے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں؟ اور بے روزگار لوگ ان 4 مہینوں میں نہیں ہو رہے. بے روزگار تو ندیم بھائی آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کیونکہ آپ معیشت کے اوپر ایک پوری ریسرچ کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں کہ یہ 2 سال سے نالائکی اور نااہلی کا تسلسل ہے جس کی وجہ سے معیشت کہاں پہنچ گئی اور بے روزگاری، اور کرونا نے اس کو آگے زیادہ کیونکہ ہم لوگ تیار نہیں تھے نہ معاشی طور پر. اور 3 چیزیں جو آپ نے کہا کرنا کیا چاہیے، جی میں بالکل وہیں آ رہی ہوں. اور آپ نے کہا کہ کرنا کیا چاہیے، سب سے پہلے وزیر اعظم کے دماغ کے اندر کلیئرٹی ہونی چاہیے. کنفیوژن مزید تباہی لائے گا، کنفیوژن مزید اموات کا نتیجہ ہوگا خدا نخواستہ. اور کنفیوژن جو ہے وہ لوگوں کے، جب وزیر اعظم کنفیوز ہوگا تو جو عوام ہے وہ کیسے اس کی کلیئرٹی ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ ایک وزیر اعظم کے لیول کے اوپر خدارہ ان کے ایڈوائزرز ڈاکٹرز جو ہیں 2 مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ لاک ڈاؤن کھلا تھا اور جو SOPs بعد میں آئے اس کی وجہ سے اموات زیادہ ہو رہی ہیں. خدارہ ہر جگہ سے آواز آ رہی ہے، ماہرین سے آواز آ رہی ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی کلیئرٹی نہیں ہوئی. دوسری چیز کیا ہونی چاہیے کہ صوبوں کے ساتھ کوہیژن ہونی چاہیے. ایک مربوط مضبوط نیشنل حکمت عملی کا فقدان ہے آج تک. آپ دیکھیں ندیم بھائی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ سندھ میں صرف PTI اپوزیشن میں، اور روز بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے جو وہ سیاست کرتے ہیں COVID-19 کے اوپر سندھ کے اندر وہ آپ کے سامنے ہیں. باقی 3 صوبوں میں باقی پارٹیاں بھی، پنجاب میں ہم ہیں، ہم ہمیشہ مشورہ دیتے ہیں